اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، یہ 11ویں ویک کی دوسری ویڈیو ہے اور اس میں ہم سورۃ الحجرات کا مختصر سا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ الحجرات کا تعارف پڑھا تھا۔ عزیز طلبہ، سورۃ الحجرات کا مختصر سا شان نزول عرض کر دیتا ہوں کہ سورۃ الحجرات بنیادی طور پر ادب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے اور اس میں مسلمانوں کو بنیادی معاشرتی احکامات بتلائے گئے ہیں۔ دراصل جیسا میں پچھلی ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک یعنی حجرات جو تھے، جہاں پر امہات المومنین رہائش پذیر تھیں، وہ مسجد نبوی سے متصل تھا، اور جو لوگ آتے وہ آپ کی ملاقات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک پر بھی تشریف لے جاتے تھے جنہیں اجازت عطا ہوتی۔ لیکن کچھ عرب قبائل جو بعد میں مسلمان ہوئے، ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے۔ یہ آیت بنیادی طور پر ان قبائل میں سے قبیلہ بنو تمیم کے اعرابیوں اور گنوار یعنی دیہاتیوں کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے ایک روز دوپہر کے وقت جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے یعنی قیلولہ فرما رہے تھے، تو حجرات سے باہر کھڑے ہو کر بڑے عامیانہ انداز میں، جس طریقے سے لوگ ایک دوسرے کو بے تکلفی میں بلاتے ہیں، بلانا شروع کر دیا، آپ کا نام لے کر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد، تاکہ آپ ان کے پاس تشریف لے جائیں۔ یہ انتہائی بے عقلی کا عمل تھا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام، ان کی شان نبوت کے خلاف تھا۔ اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس پر سورۃ الحجرات کو نازل فرمایا۔ اس کے علاوہ سورۃ الحجرات کے اندر دوسرا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور وہ کسی شخص کو کوئی عہدہ دینا چاہ رہے تھے۔ ان میں سے روایات کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت قعقاع بن معبد کو ترجیح دے رہے تھے کہ یہ شخص بہتر ہیں، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقرع بن حابس کو امیر بنانے کی رائے رکھتے تھے۔ جب ان دونوں صاحبین کے درمیان گفتگو ہوئی تو گفتگو میں
جب دلائل پیش ہوئے تو آواز بلند ہوئی۔ اس آواز کا بلند ہونا اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا، یہ نبوت کے آداب کے خلاف سمجھا گیا، تو اس پر بھی یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی۔ تیسری شان نزول کے بارے میں کہ کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قربانی کے جانور جو تھے، یعنی قربانی کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کرنے سے پہلے قربانی کر لی، جانور ذبح کر لیے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تنبیہ کے لیے یہ آیات نازل فرمائی۔ ایک روایت کے مطابق صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رمضان المبارک سے پہلے کے دن کا روزہ رکھا، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں فرمایا تھا، تو تب یہ آیات نازل ہوئیں۔ اب عزیز طلباء، ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ انسانی زندگی جو ہے اس میں مختلف معاملات درپیش ہوتے ہیں، انبیاء کو بھی اور ان کے ماننے والوں کو بھی، تو لہٰذا غصے کا آ جانا، آواز کا بلند ہو جانا دلائل کے لیے، تو یہ انسانی اعمال ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام سے جھگڑ پڑے، ٹھیک ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر تشریف لے گئے تو پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑا اور قوم بنی اسرائیل کو چھوڑا، لیکن قوم بنی اسرائیل نے سامری کے داؤ میں آ کر بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، تو موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو آ کر حضرت ہارون علیہ السلام سے جھگڑنے لگے کہ آپ نے انہیں منع کیوں نہیں کیا؟ تو ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ آپ مجھ سے نہ جھگڑیے، بلکہ میں نے انہیں منع کرنے کی کوشش کی ہے، یہ تو مجھے ہی مارنے کے چکر میں تھے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ بتقاضۂ بشریت اللہ سبحانہ و تقاضۂ بشریت یہ اعمال سرزد ہو جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ حکم دے کر فرمایا، اور آخر میں ان لوگوں کی تعریف بھی فرمائی کہ اللہ نے ان لوگوں کو بہترین متقی پایا ہے، کیونکہ آیات کے بعد یہ لوگ اور دیگر صحابہ اور تمام مومنین جو ہیں ان کو اس اصول کی سمجھ آ گئی، تو لہذا اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ اور اگر اس کے بعد اگر کسی نے کوئی اس قسم کی بات کی تو اللہ نے اس کے لیے سخت وعید جو ہے وہ کر رکھی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی ان شان نزول کی۔ پہلی آیت پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے، لا تقدموا نہ بڑھو آگے، بین ید اللہ اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، واتقوا اور ڈرتے رہو، اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ، سمیع سنتا ہے، علیم جانتا ہے۔ کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے نہ بڑھو، اور اللہ سے اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔
دوسری آیت پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یا ایھا الذین، اے لوگو، یا ایھا، اے، الذین، وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے ہو، لا، نہ، ترفعوا، بلند کرو، اصواتکم، اپنی آوازیں، فوق، زیادہ، صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صوت النبی، آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ولا، اور نہ، تجہروا، زور سے بولو، ان کے روبرو بات کرتے ہوئے، لہو، بالقول، کجہر بعضکم، بالقول، بات کرتے وقت، کجہر، جس طرح زور سے بولتے ہو، بعضکم، ایک دوسرے سے، بعضکم لبعض، ایک دوسرے سے، ان تحبط، ایسا نہ ہو، تحبط، ضائع ہو جائیں، اعمالکم، تمہارے اعمال، اور انتم، اور تم کو، لا تشعرون، خبر نہ ہو۔ اس کا لفظ با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے لوگو، اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ بلند نہ کرو، اور ان کے ساتھ یعنی حضور کے روبرو اس طرح گفتگو نہ کرو جیسے تم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال جو ہیں وہ ضائع کر دیے جائیں اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہ ہو۔ اب اس آیت کا مقصد یہ ہے، پہلی آیت کا، کہ لا تقدمو، جیسا میں نے بتایا کہ کچھ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہے وہ قربانی کر لی، پھر روزہ رکھ لیا، تو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو پھر کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ آگے بڑھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر جو اللہ نے احکامات نازل فرما دیے ہیں اس سے آگے مت بڑھو۔ یہ اس دور کے لیے، آج کے دور میں یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اس کے نبی نے حکم دے دیا ہے اس سے آگے نہ بڑھو، اپنی جو دلیلیں ہیں اور تحقیقیں ہیں اور جو ہمارے اپنے عذر ہیں ان کو پیش کر کے اللہ کے کلام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سائیڈ لائن نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اور اس سے اصول ایک نکلتا ہے کہ جو معاشرتی اصول نکلتا ہے کہ کسی بھی شخص کو اپنے والدین کی بات سے آگے نہیں نکلنا چاہیے، اساتذہ کی بات سے آگے نہیں نکلنا چاہیے، پڑھے لکھے اور صاحب تقویٰ لوگوں کی بات سے آگے نہیں نکلنا چاہیے۔ ہاں، ان کے ساتھ آپ اپنی بات پیش کر سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں، صحیح ہے۔ تو یہ اصول ہے۔ دوسرا اصول جو بیان کیا گیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو اپنی آوازیں بلند نہ کریں، جیسے شان نزول میں فرمایا کہ ایک شخص کو کسی عہدہ دینے پر صحابہ میں بحث ہوئی تو آوازیں بلند ہوئیں، تو اللہ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا، اور اس حکم کے مطابق صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیفیت ہی بدل گئی۔ حضور کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بات کرتے اور اتنی دھیمی آواز میں بات کرتے کہ دوبارہ دریافت کرنا پڑتا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی آواز طبعی طور پر بلند تھی، وہ گھر بیٹھ گئے اور روتے تھے کہ اگر میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کی
اور میری آواز بلند ہو گئی تو کہیں میرے سارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور میں جہنمیوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ اب تیسری بات جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی باریک ہے، وہ سمجھ لیں کہ آج کے دور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے کہ ہمارا نہ تو ہم ان کے زمانے میں ہیں، اور مطلب جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیات میں موجود تھے اس وقت تو صحابہ کے سامنے یہ آیات موجود رہیں اور وہ لوگ اس آیات پر پوری طرح کاربند رہے۔ آج کیا حکم ہے؟ تو ایک عالم ہے قاضی ابو بکر بن عربی، یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اسی طرح ہی واجب ہے جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیات میں واجب تھی۔ تو لہٰذا آج بھی اگر کوئی شخص روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے تو پورے ادب و احترام کے ساتھ، آجی و انکساری کے ساتھ وہاں درود و سلام عرض کرے، اور کسی قسم کا شور و غل جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ان دو آیات کی مختصر سی ترجمہ اور تشریح سمجھ آ جائے گی۔ جزاک اللہ۔